العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ مِنْهَا الْعِلْمُ وَالدِّيَانَةُ وَالْإِصَابَةُ فِي الْقَوْلِ وَحِكْمَةٌ كَثِيرَةٌ مَّأْثُورَةٌ كَانَ يُفْتِي قَبْلَ بَعْثِ داود علیہ الصلاۃ والسلام وأدرك زمنه وأخذ منه العلم وترك الفتية وقال في ذلك ألا أكتفي إذا كفيت. وقيل له أي الناس شر قال الذي لا يبالي أن رآه الناس مسيئا وقلنا له أن اشكر لله على ما أعطاك من الحكمة ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه لأن ثواب شكره له ومن كفر النعمة فإن الله غني عن خلقه حميد محمود في صنعه. واذكر إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني تصغير إشفاق لا تشرك بالله ان الشرک باللہ لظلم عظیم فرجع الیہ واسلم. اور بے شک ہم نے لقمان کو دانش مندی عطا کی، من جملہ اس کے علم، دیانت، بات میں پختگی اور ان کی دانائی کی بہت سی باتیں منقول ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت سے پہلے وہ فتویٰ دیا کرتے تھے اور حضرت داؤد کے ہم عصر ہیں. ان سے علم حاصل کیا اور فتویٰ دینا چھوڑ دیا اور معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب حاجت نہیں رہی تو کیوں نہ بس کروں. ان سے پوچھا گیا کہ سب سے بدترین شخص کون ہے؟ فرمایا کہ لوگ اسے بدترین حالت میں بھی دیکھے تو کسی کی پرواہ نہ کرے. یہ کہ یعنی ہم نے انہیں حکم دیا کہ اللہ کا شکر بجا لاتے رہو جو ہم نے تمہیں دانائی عطا کی ہے، اور جو شخص شکر ادا کرے گا وہ اپنے ذاتی نفع کے لیے ہی شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ اس کے شکر بجا لانے کا ثواب خود ہی اسی کو ہوگا. اور جو کوئی نعمت کی ناشکری کرے گا سو اللہ تعالی اپنی مخلوق سے بے نیاز خوبیوں والا ہے، اپنی کاریگری میں لائق ستائش ہے. اور آپ یاد کیجئے جب کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا یہ تصغیر شفقت کے لیے ہے، تصغیر و اشفاق، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، بے شک اللہ سے شرک کرنا بڑا بھاری ظلم ہے. بیٹے نے شرک چھوڑ دیا اور مسلمان ہو گیا. عزیز طلبہ کرام، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، حکمت سے متعلق مفسرین کے مختلف اقوال گزشتہ کل کے سبق میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے ہیں. آج کے اس سبق میں حضرت لقمان کی چند اہم حکمت آمیز باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا کہ تم میں اتنی دانائی کہاں سے آئی؟ فرمایا نادانوں سے جو کام ان کے دیکھتا رہا انہیں چھوڑتا رہا.
وبضدها تتبین الاشیاء۔ حضرت لقمان کی 100 نصیحتیں آب زر سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ فرزند کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان میں سے اکثر نصائح یہ ہے: نمبر 1، اے جان پدر اللہ کو پہچان۔ 2، اوروں کو جو نصیحت کرو اس پر پہلے خود بھی عمل پیرا ہو۔ 3، اپنی حیثیت کے مطابق بات کرو۔ 4، مردم شناس بنو۔ 5، سب کا حق پہچانو۔ 6، اپنا رازداں کسی کو نہ بناؤ۔ 7، دوستوں کو مصیبت کے وقت آزماؤ۔ 8، نفع اور نقصان دونوں میں دوستوں کو پرکھو۔ 9، بے وقوف اور نادان لوگوں سے گریزاں رہو۔ 10، زیرک اور دانا کو دوست بناؤ۔ دانشمند، ذکی، ہوشیار کو دوست بناؤ۔ 11، کار خیر میں بھرپور حصہ لو۔ 12، گفتگو مدلل کرو۔ 13، دوستوں کو عزیز جانو۔ 14، دوست و دشمن سب سے خندہ پیشانی سے ملو۔ 15، ماں باپ کو غنیمت سمجھو۔ 16، استاذ کو بہترین باپ سمجھو۔ 17، آمدنی پر نظر کرتے ہوئے خرچ کرو۔ 18، ہر کام میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرو۔ 19، جوا مردی کو اپنا شیوا بناؤ۔ 20، زبان کو قابو میں رکھو۔ 21، جسم اور کپڑوں کو پاک صاف رکھو۔ 22، جماعت کے ساتھ رہو۔ 23، اگر ممکن ہو تو سواری اور تیر اندازی سیکھ لو۔ 24، ہر شخص کا اندازہ کر کے اس کے ساتھ معاملہ کرو۔ 25، رات کے وقت بات کرنا ہو تو آہستہ اور نرمی کے ساتھ کرو۔ 26، دن میں بات کرنی ہو تو پہلے سے ہر طرف نگاہ ڈال لو۔ 26، دن میں بات کرنی ہو تو پہلے ہر طرف نگاہ ڈال لو۔ 27، کم کھانے، کم سونے، کم بولنے کی عادت ڈالو۔ 28، اپنے لیے جو بات پسند نہ ہو دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ 29، عقل و تدبیر سے کام کیا کرو۔ 30، بغیر سیکھے استاد مت بنو۔ 31، دوسروں کے مال پر نظر نہ رکھو۔ 32، بد اصلوں سے امید وفا مت رکھو۔ 33، کسی بھی کام میں بے فکر مت رہو۔ 34، نہ کیا ہوا کام کیا ہوا مت سمجھو۔ 35، آج کرنے کا کام کل پر نہ رکھو۔ 36، اپنے سے بڑوں کے ساتھ مذاق نہ کرو۔ 37، بڑوں کے سامنے طویل گفتگو نہ کرو۔ 38، ضرورت مندوں کو نا امید مت کرو۔ 39، پچھلی لڑائی یاد مت کرو۔ 40، اپنا مال دوست و دشمن سب کو دکھاتے مت پھرو۔ 41، اپنوں سے اپنائیت ختم مت کرو۔ 42، نیک لوگوں کی غیبت مت کرو۔ 43، خود پسندی مت کرو۔ 44، لوگوں کے سامنے منہ اور ناک میں انگلی مت ڈالو۔ 45، لوگوں کے سامنے خلال مت کرو۔ 46، بلند آواز کے ساتھ تھوکو ناک سیکھو مت۔ 47، جمائی لیتے وقت منہ پر ہاتھ رکھ لو۔ 48، ہزل آمیز بیہودہ باتیں مت کرو۔ 49، کسی کو سب کے سامنے شرمندہ مت کرو۔ 50، آنکھیں مٹکا کر اشارہ مت کرو۔
آنکھیں مٹکا کر اشارے نہ کرو، 51 کہی ہوئی بات بار بار نہ دہراؤ، 52 ہنسی مذاق سے پرہیز کرو، 53 کسی کے سامنے خود ستائی نہ کرو، 54 عورتوں کی طرح سنگار نہ کرو، 55 بات کرتے وقت ہاتھ مت گھماؤ چلاؤ، 56 کسی شخص کے بدخواہ سے تم گھلو ملو مت، کسی شخص کے بدخواہ سے تم گھلو ملو مت، 57 مرنے کے بعد کسی کو برائی سے یاد نہ کرو کہ بے فائدہ ہے، 58 جہاں تک ہو سکے لڑائی اور خصومت سے بچو، 59 اچھے لوگوں کے متعلق اچھا ہی گمان رکھو، 60 اپنا کھانا دوسرے کے دسترخوان پر مت کھاؤ، 61 جلد بازی سے کام نہ کرو، 62 دنیا کی خاطر خود کو رنج میں نہ ڈالو، 63 غصے میں بھی سنجیدہ بات کرو، 64 آستین سے ناک صاف نہ کرو، 65 دن چڑھے تک مت سوتے رہو، 66 راستے میں بزرگوں سے آگے نہ چلو، 67 دوسروں کی بات چیت میں دخل نہ دو، 68 ادھر ادھر تانک جھانک نہ کرو، 69 مہمان کے آگے کسی پر غصہ نہ کرو، 70 مہمان سے کام مت لو، 71 دیوانہ اور مدہوش سے باتیں نہ کرو، 72 عوام اور آزاد لوگوں کے ساتھ راستوں پر مت بیٹھو، 72 عوام اور آزاد لوگوں کے ساتھ راستوں پر مت بیٹھو، 73 ہر نفع نقصان کے موقع پر اپنی آبرو کا دھیان رکھو، 74 مغرور و متکبر مت بنو، 75 جنگ و فتنے سے دامن کش رہو، تواضع، 76 تواضع اختیار کرو، 75 جنگ و فتنے سے دامن کش رہو، 76 تواضع اختیار کرو، 77 خدا سے صدق کے ساتھ، 78 اور نفس سے قہر کے ساتھ، 79 اور مخلوق سے انصاف کے ساتھ، 80 اور بزرگوں سے خدمت گزاری کے ساتھ، 81 چھوٹوں پر شفقت، 82 اور درویشوں کی موافقت، 83 اور دشمنوں سے بردباری، 84 اور علماء سے تواضع، 85 اور جاہلوں کو نصیحت کرتے ہوئے زندگی گزار دو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اشکر للہ معلوم ہوا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی بھی حکمت میں داخل ہے، اور حکیم اس وقت تک نہیں ہوگا تا وقتے کہ اس کے قول و عمل، معاشرہ اور صحبت سب میں حکمت نہ ہو۔ سر سقطی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے اس کی نافرمانی نہ ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نعمتوں میں کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا شکر ہے، اور بعض نے اقرار عجز کو شکر کہا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ قلب کا شکر معرفت، زبان کا شکر حمد، اور ارکان کا شکر طاعت ہے، اور کلیتاً اعتراف عجز دلیل قبولیت ہے۔ انشکر سے پہلے قلنا کی تقدیر اس لیے ہے کہ لقد آتینا پر عطف ہو جائے، لام تعلیلیہ ہے، اور بعض حضرات نے تفسیریہ اور بعض نے حکمت سے بدل مانا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، غرض یہ کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی رحمت اور عنایت سے لقمان کو علم اور حکمت کی نعمت عطا کی، اور لقمان حکیم کو حکم دیا کہ اے لقمان اللہ کا شکر کر۔ کیوں؟ کہ جس نے تجھ کو علم و حکمت اور فہم و فراست جیسی عظیم نعمت عطا کی،
اس لیے مقتضائے حکمت یہ ہے کہ محسن اور منعم کا شکر ادا کیا جائے۔ جس درجے کی نعمت ہو اسی درجے کا شکر بھی ہونا چاہیے۔ پس اے لقمان، جب ہم نے تم کو حکمت جیسی نعمت سراپا کرامت عطا کی تو تمہارا پہلا کام یہ ہے کہ جس نے تم کو یہ نعمت عطا کی اس کا شکر بجا لاؤ کہ اس نے تم کو خیر کثیر عطا کی۔ خوب سمجھ لو، جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے اور بھلے کے لیے کرتا ہے۔ شکر سے نعمت باقی رہتی ہے اور اس میں زیادتی ہوتی ہے۔ یہ نفع شکر کرنے والوں کو پہنچتا ہے، خدا کو کسی کے شکر کی ضرورت نہیں اور نہ بندوں کے شکر سے اسے کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ، اور جو ناشکری کرتا ہے تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ تو بالکل بے نیاز ہے اور بذات خود ہر حال میں قابل تعریف اور لائق تعریف ہے، خواہ کوئی اس کی ستائش کرے یا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں سے غنی اور بے نیاز ہے۔ وہ اپنی تمام صفات و افعال میں بذات خود حمید اور پسندیدہ ہے۔ اس کا کمال و جمال کسی کی حمد و ستائش کا محتاج نہیں ہے۔ اور حکمت اور دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ اول خود اپنے منعم اور محسن کا شکر گزار بنے اور پھر اپنے اہل و عیال کو شکر کی تعلیم دے اور شرک سے منع کرے۔ اس لیے آئندہ آیات میں لقمان حکیم کی ان نصیحتوں کو ذکر کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کیں تاکہ لوگ ان سے ہدایت اور نصیحت پکڑے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، اور یاد کرو اس وقت کو وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، جبکہ لقمان نے اپنے فرزند دلبند کو کہا، در حالانکہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، اے میرے پیارے بیٹے، کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بڑی بے انصافی ہے۔ منعم اور غیر منعم کو، اور حقیر اور کبیر کو، اور ذلیل اور جلیل کو، اور قادر اور عاجز کو، اور مخلوق اور خالق کو برابر کرنا صریح ظلم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ نصیحت ہے کہ جو لقمان حکیم نے اپنے فرزند دلبند کو کی تھی، کسی غیر کو نہیں کی تھی کہ جس میں کوئی وہم پرست یہ شبہ کر سکے کہ شاید کسی دوسرے کو بہکا دیا ہو۔ معلوم نہیں کہ لقمان حکیم کا بیٹا مشرک تھا کہ اس کو سمجھا کر راہ راست پر لانا چاہتے تھے، یا موحد تھا کہ اس کو توحید پر مستحکم اور مضبوط کرنے کی غرض سے یہ وصیت فرمائی۔ دور تک لقمان حکیم کے کلمات حکمت کا ذکر چلا گیا ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے جو وصیت اور نصیحت کی تو وہ اللہ کے حق کے متعلق تھی۔ شرم کے مارے لقمان نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی وصیت اور نصیحت نہیں کی جس میں اپنی غرض کا احتمال تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وصایائے لقمان کے ضمن میں بطور جملہ معترضہ والدین کی شکر گزاری کا ذکر فرمایا تاکہ لقمان کی نصیحت مکمل ہو جائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.